بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صنم جاوید کو رہا کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس دفعہ کی گرفتاری پہلے گرفتاریوں سے کچھ مختلف ہے، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا ہے جب سے وہ گرفتار ہوئی ہیں کہ ان کو موقع ملا، اپنوں کی گاڑی میں بیٹھیں، ایک مقام پہ پہنچیں، وہاں پہ لوگ اندر گئے، بیٹھے رہے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی۔ یعنی تقریباً 14 سے 16 مہینے بعد ان کو اتنا بھی موقع ملا، جس سے ایک بات تو طے ہے کہ جو آج جج صاحب نے کیس ڈسچارج کیا ہے، کمپنی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ ایک کمپنی کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور اس کو ذرا سمجھ لیں کہ تمام ججز کو، بیوروکریٹس کو، پولیس کو پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو وہ وہی کریں گے، اور کئی بار وہ تھوڑی سستی بھی دکھا جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جج کو آرڈر ہوتا ہے، اور کئی بار ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے، ہم نے بتایا ہوا ہے کیا کرنا ہے، سب ججز کو پہلے سے بریفنگ تو ہوتی ہے۔ یہ پہلے والی بریفنگ پہ چلے، لیکن آگے بہادر جج بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی بریفنگ کو خاطر میں نہیں لایا اور صنم جاوید کو کیس سے ڈسچارج کر دیا۔ اب ایف آئی اے کا بھونڈا کیس تھا جی، کچھ ٹویٹیں کی ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو اس سے ریاست کو خطرہ پڑ گیا۔ ایک تو یہ عجیب کوئی چھوئی موئی ریاست ہے کہ تھوڑی ٹویٹوں سے اور لوگوں کی باتوں سے اس کی نیشنل سیکورٹی خطرے میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ صنم جاوید چلی جاتی ہیں میاں علی اشفاق صاحب کے آفس، وہاں پوری فیملی سمیت پہنچتی ہیں، وہاں پہ کچھ رپورٹرز بھی پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد کا سین آپ دیکھ چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، لوگ ویڈیوز ڈال چکے ہیں کہ کیسے تمام نامعلوم افراد نے گھیرا ڈالا، اسلام آباد پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پہلی سوچ جو میرے دل میں آئی وہ یہ آئی تھی کہ شاید نکل گئے ہوں گے، اور اگر پنجاب کی حدود میں داخل ہو جائیں گے تو کیونکہ کورٹ کا آرڈر موجود ہے، کورٹ نے تو پوچھا تھا کہ کوئی اور کیس نہیں ہے، کہا گیا تھا کوئی اور کیس نہیں ہے، تو شاید اگر پنجاب کی حدود میں داخل ہو جائیں گے تو پھر شاید گرفتاری نہیں ہوگی۔ پھر خیال آیا کہ شاید کے پی کے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو فسائیت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، اگر تھوڑا سا سفر ہے وہاں سے کتنی دیر لگنی تھی، کے پی کے چلے جاتے تو اس کے بعد کے پی کے پولیس ٹیک اوور کر لیتی، ان کو سیکیورٹی دینا بنتا بھی تھا کہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن پھر سب نے عجیب و غریب سین دیکھا کہ بجائے اس کے کہ وہ بھاگتے اور 14 ماہ کی اس اذیت سے چھٹکارا پاتے، انہوں نے عین دشمن کی کچھار میں ویٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جس دوران وہ ان کے آفس کے اندر تھے، باہر نامعلوم افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، پولیس بھی پہنچ چکی تھی، اور جب اطلاعات ملی اور اندر پتہ چلا، بتایا گیا کہ باہر تو نامعلوم افراد پہنچ چکے ہیں، پولیس پہنچ چکی ہے، پھر اطلاعات یہ بھی آئیں، خبر ٹویٹ کی کسی نے کہ یہ تو اسلام آباد سے نکلنے کے سارے راستے بھی انہوں نے بند کر دیے ہیں، صنم جاوید کو تو جانے نہیں دینا کسی بھی طرح سے انہوں نے۔ اب نامعلوم افراد آفس کے باہر بھی تھے، اگر صنم جاوید کسی گاڑی میں نکل کے بھگا بھی لیتے گاڑی کو تو اسلام آباد سے نکلنے والے تمام راستے بند تھے، اس گاڑی کو روک لینا تھا۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ کسی صورت صنم جاوید کو چھوڑنا نہیں تھا۔ جنگل کے بادشاہ کو قبول ہی نہیں ہے کہ بغیر مجھ سے معافی مانگے ایک نیتی لڑکی مجھے شکست دے کے باہر نکل جائے۔ یہ اس نے انا کا مسئلہ بائی دا وے بنا لیا ہے۔ ہم سے پیسے بائی دا وے لیتے ہیں 3000 ارب کہ ہم غزوہ ہند لڑیں گے، لیکن ابھی خواتین کو پکڑا ہوا ہے اور اس پہ سارا بجٹ لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑی بہادری دکھائی کہ خود باہر آئے، پوری فیملی صنم جاوید خود باہر آئیں، اور میاں علی اشفاق صاحب آگے آئے، جو کہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے بغیر وارنٹ دیکھے، بغیر ایف آئی آر کے بارے میں معلومات لیے، ایک بار مانگی ضرور، لیکن صنم جاوید کو حوالے کر دیا۔ اس ایک چیز پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ قانونی طور پہ وارنٹ تو مانگنا چاہیے، اور وارنٹ دیکھے بغیر جانا بھی نہیں چاہیے، اور اس سے ایک موقع بھی خدا نخواستہ موقع بن سکتا تھا کہ اگر ان کو غائب کر دیا جاتا کہ ایف آئی آر کے بغیر لے گئے ہیں، بعد میں کہیں جی کہ کوئی پتہ نہیں۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ کیمرے موجود تھے، عقل مندی یہ کی گئی، ویڈیو بنائی گئی، باقاعدہ لیا گیا کہ کون کون سے افسران لے کر گئے ہیں، تاکہ کل کو یہ مکر جائیں تو ان کو ہائی کورٹ میں پھر طلب کروایا جائے اور ان کی اچھی خاصی کلاس ہو۔ تو ایک تو کام اچھا کر لیا کہ غائب تاکہ انہیں نہ کیا جا سکے نامعلوم افراد کی طرف سے، کیونکہ جتنے پولیس افسران وہاں کم از کم موجود تھے، کچھ نامعلوم بھی تھے، ان کی ویڈیو اور تصویریں بن چکی ہیں۔ لیکن پھر بھی وارنٹ اور ایف آئی آر دیکھے بغیر بھیج دیا گیا، تھوڑا سا مجھے اس پہ تشویش ضرور ہے، لیکن امید یہ ہے کہ اب کیونکہ ویکینڈ ختم ہو رہا ہے، منڈے کو ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ظاہر پیش کر دیا جائے گا، امید یہی ہے، اور وہاں پہ ان کا کیس لڑا جائے گا، اور امید ہے کہ جس بھی معاملے میں پکڑا جائے گا اس میں ریمانڈ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ڈسچارج کروا لیا جائے، لیکن کم از کم ریمانڈ نہ ہو، جو فزیکل ریمانڈ یہ لے لیتے ہیں، جس کے بعد پھر اپلائی کیا جا سکتا ہے بیل کے لیے۔ یہ زیادہ لمبی اور ڈیل نہیں ہونی چاہیے، بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے، کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں اگر سب میں بیل ہو گئی ہے،
جو ٹویٹوں کا کیس تھا اس میں بیل ہو گئی، تو آپ کون سا کیس ڈالنے لگے ہیں؟ آپ ذرا مجھے بتائیں، سمجھ تو نہیں آتی؟ تو امید یہ ہے، قانونی اسکیم یہ کہتی ہے کہ ان کا باہر آنا اب طے ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، جلد یا بدیر جب بھی. لیکن دوسری طرف صورتحال فائنل اوور کی طرف جا رہی ہے. کمپنی کو دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ یہ توشے موشے والے جو کیس ہیں یہ تو سارے اسلام آباد کی حدود میں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ڈٹے ہوئے ہیں، جب بھی اپیلیں جائیں گی یہ سارے کیس اڑ جائیں گے. اب کمپنی نے اپنی فائنل چال چل دی ہے عمران خان کے خلاف. فائنل چال، اس کا حصہ پھر باقی سارے کیسز کنیکٹڈ ہوں گے، اور وہ ہے ان کو لاہور ہائی کورٹ کی حدود میں لے کر آنا. آج عمران خان کی کور کمانڈر ہاؤس سمیت 9 مئی کے کیسز میں باقاعدہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے. عمران خان کو لوگوں کو اکسانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ اب عمران خان کو ان کیسز میں اگر بیل چاہیے ہوگی تو وہ لاہور کی عدالتوں سے ہوگی، انسداد دہشت گردی عدالتوں سے یا پھر لاہور ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ میں ابھی تبدیلی کی گئی ہے اور جسٹس عالیہ نیلم کو لائے ہیں، تو لاہور ہائی کورٹ کمپنی کو لگتا ہے کہ ہم بہتر مینیج کر سکیں گے بنسبت اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو اس لیے کمپنی اب عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ کی حدود میں شاید لے جانا چاہے یا لاہور ہائی کورٹ کے زیر اثر رکھنا چاہے گی. یہ کمپنی کا ایک وار ہے، اور کمپنی اس کے ساتھ کنیکٹڈ. اگر تو سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا فیصلہ کمپنی کے حق میں آ گیا تو پھر عمران خان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، کیونکہ جن ملزمان کو، جن بے گناہ لوگوں کو فوج نے اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے، ان پر بھی تو 9 مئی کے حوالے سے یہی الزام ہے. اگر ان کو سزائیں ہو گئی ہیں اور باقیوں کو بھی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے، اور لوگوں سے تشدد کر کے بیان بھی لیے ہیں، تو پھر عمران خان کو بھی ملٹری حراست میں لیا جائے گا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل رہا ہے، نچلی عدالتوں سے بھی ریلیف مل رہا ہے. اگر لاہور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل جاتا ہے تو پھر فوج کے پاس ایک ہی آپشن رہ جائے گا، جنگل کے بادشاہ کے پاس ایک ہی آپشن کہ میں اس کو خود کیپچر کر لوں، اور پھر نہ کسی عدالت میں جرت ہوگی چھڑوانے کی اور نہ کوئی کچھ کر سکے گا. یہ اس کی غلط فہمی ہے. یہ ملک کا سابق وزیر اعظم ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اور جب معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور قاضی کمزور ہو چکا ہے، اور قاضی کے مخالفین جو ججز ہیں جو کہ اب حق اور سچ پہ کھڑے، وہ مضبوط ہوتے جائیں گے آگے، اور پھر بینچ جب بنے گا تو وہ بھی قاضی کی مرضی کا نہیں بنے گا، بلکہ کمیٹی ایک آزاد بینچ بنائے گی. آپ کو عمران خان کو پیش بھی پھر کرنا پڑ جائے گا. ابھی تو آپ پیش نہیں کر رہے نا کہ جی یہ سیکیورٹی رسک ہے، وہ سیکیورٹی، پھر آپ کو پیش بھی کرنا پڑ جائے گا، آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ جو اب آخری چالیں چل رہے ہیں یہ آپ کے گلے پڑنے جا رہی ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ عجیب و غریب ماحول بنا کہ کچھ لوگ صنم جاوید کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے کہ شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے. پاکستان کا ماحول ایسا ہے 76 سالوں سے، اور عدلیہ ہمیشہ اتنی انڈر دا تھم رہی ہے ISI کے، کہ کوئی بھی یہ بلیو نہیں کرتا کہ کیسے جج نے کیس سے ڈسچارج کر دیا بغیر ڈیل کے، بغیر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، تو لوگوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں. دیکھیں آپ کی کوئی ججمنٹ کال بھی ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی عقل، تھوڑا سا شعور بھی ہوتا ہے. لیکن جیسے نون لیگ کا بیانیہ ہے کہ عمران خان نے خود کو مقبول کرانے کے لیے اپنے اوپر حملہ کروایا تھا، لوگ تو پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف بھی تو اپنے آپ کو مقبول کرانے کے لیے پھر کروا لے حملہ، کھا لے 4-5 گولیاں پھر، اگر اتنا ہی آسان ہے خود کو مقبول کرانا. اچھا، جو خواتین ہیں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو خاص طور پہ جس طرح کا تشدد کا نشانہ بنایا گیا پچھلے کچھ عرصے میں، کہ ان کی پریزن وین لا کے رکھ دی جاتی تھی، 48-50 ڈگری سینٹی گریڈ میں کھڑا رکھتے تھے 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے. ٹھیک ہے، مریم نواز اگر مقبول ہونا چاہتی ہیں تو یہ کر کے دیکھ لیں، ایک دن کر کے دکھا دیں. وہ ایک دن نہیں کر سکیں گی، بے ہوش ہو جائیں گی. تو کوئی مقبولیت کے لیے، کوئی ڈیل کے لیے یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے. جن کی ڈیل ہونی ہوتی ہے ان پہ تشدد نہیں ہوتا، ان کی صرف دیو مالائی کہانیاں ہوتی ہیں کہ تشدد ہوا کہیں بند کمروں میں، پتہ نہیں ہوتا، نہ کسی کو نشان نظر آتا ہے، نہ کوئی تشدد پتہ چلتا ہے ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور ان کی کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں. جن پہ ایسا ویزیبل تشدد ہو رہا ہے جو کوئی برداشت نہیں. میں آپ کو اپنی ذات کی بتا رہا ہوں کہ مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ لاہور کی گرمی میں 6 گھنٹے تم نے پریزن وین میں رہنا، میں نہیں رہ سکتا. میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. ان خواتین کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں جو رہ سکتی ہیں، جو رہی ہیں، بار بار انہوں نے برداشت کیا. تو پھر ان کے بارے میں کوسچن اٹھانا یہ انتہائی جاہلیت کی بات. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس وقت جنگ ایسی ہے کہ اگر ہم اپنا نشانہ سیدھا نہیں رکھیں گے اور ہم وکٹم بلیمنگ شروع کر دیں گے تو یہ بڑا خطرناک ہے. کبھی کہتے ہیں جی وکلاء اچھے نہیں ہیں، کبھی کوئی کیا کہہ رہا ہے، کبھی کیا کہہ دیتا ہے. نہیں، اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اب دیکھیں نا،
وکلاء نے بھی سارا کام کر دیا ہوگا، صنم جاوید رہا بھی ہو گئی، ججز نے بھی بیل دے دی، وہ سارے اسلام آباد کے دروازے اور رستے بند کر کے ناکے لگا کے کھڑے ہو گئے، جی نہیں جی صنم جاوید کو نہیں جانے دینا۔ اور بھائی کون سی دہشت گرد ہے؟ اسامہ بن لادن کو تو آپ نے اپنا مہمان بنا کے رکھا ہوا تھا، یہ کون سی دہشت گرد ہے جس کو آپ پکڑ رہے ہیں؟ جہاں ناکے لگانے تھے وہاں آپ نے لگائے نہیں۔ آپ کے اپنے افسران اور وہ شکیل آفریدی آپ کی ناک کے نیچے کون سا کارنامہ کر گیا ملک کے ساتھ؟ آپ کے ملک پہ ایسی کالک مال دی جو کبھی تا قیامت نہیں دھلے گی، لیکن آپ کو صنم جاوید کی پڑی ہوئی ہے۔ تو جو مرضی کر لیں وکلا، جب تک جنگل کا بادشاہ مکمل شکست نہیں کھا جائے گا حالات سے، اس سسٹم سے پوری شکست نہیں کھا جائے گا، معیشت کے ہاتھوں، گورننس کے ہاتھوں، عوامی دباؤ کے ہاتھوں بالکل تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا، وہ باہر نہیں آنے دے گا کچھ لوگوں کو، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی سر فہرست ہیں۔ جنگل کے بادشاہ کی بے شرمی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ تحریک انصاف میں جس ایم این اے نے شامل ہونا ہے، اس کے 16-17 سال کے بیٹے کو اغوا کیا ہے، اس پہ تشدد کر کے اس کی آوازیں اس بچے کی ماں کو فون پہ بھیجی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے خامند کو مجبور کرے کہ تم نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کرنی۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 25 لوگوں نے فارم جمع کروا دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ مزید 7 لوگ جمع کروا دیں گے، 3 لوگ ملک سے باہر ہیں، وہ بھی کارروائی جاری ہے، ایک عمرے پر ہیں، 2 دبئی میں ہیں، اور باقی لوگوں کے بھی 1-2 دن میں جمع ہو جائیں گے۔ تو دن ٹوٹل 15 ملے ہوئے ہیں، یہ فارم 2-3 دن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے پورے کروا لیں گے، لیکن ایک صاحب کو جو پکڑا ہوا ہے، یعنی جن کے بیٹے کو، آخر تو وہ مجبور ہو جائیں گے نا اگر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ ظلم اور جبر کا نظام جس کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ حقیقی آزادی کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ نظام ختم کرنا ہے کہ باپ کا راج ہے، عدالت چھوڑتی ہے جی صنم جاوید کو پھر اٹھا لو، باپ کا راج ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کو عدالت رہا کرتی ہے تو کسی اور کیس میں پکڑ لو، باپ کا راج ہے کہ کسی کو اغوا کر لو اور کہو جی کہ تم نے پارٹی چھوڑنی ہے نہیں تو ہم تمہارے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے ملک چلتے ہیں، ریاستیں ایسے چلتی ہیں، خود کو ریاست کہنے والے یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ جو امریکہ گوانتانامو بے میں کرتا رہا ہے وہ پاکستان میں عام شہریوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسے ریاستیں چل سکتی ہیں؟ ناممکن ہے۔ یہ ظلم کا نظام ختم ہونا ہے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ جد و جہد جو ہم کر رہے ہیں، ضرور اس کا صلہ ملے گا قوم کو، اور قوم ہی جیتے گی۔ اور یہ جو بدی کی قوتیں ہیں، یہ جو شیطانی قوتیں ہیں، یہ فیصلہ کن شکست کھانے جا رہی ہیں۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، تھوڑے دن رہ گئے ہیں ان کے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ملک کا سب سے طاقتور شخص ایک نہتی لڑکی سے لڑائی کر رہا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔